پی ٹی آئی کے مذاکرات کی تجویز پر حکومت کو کوئی جلدی نہیں، مذاکرات غیر مشروط ہوں گے۔ پی ٹی آئی کو واضح پیغام دے دیا گیا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات سے قبل حکومت کے اہم فیصلے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات سے قبل نون لیگ پارٹی کے اندر اتفاق رائے پیدا کرے گی۔ حکومت کا مذاکرات کے لیے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ اتحادیوں اور پارٹی کی رائے کے بعد مذاکرات کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے کیے جائیں گے۔ حکومت سے باضابطہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں اور کسی حل تک پہنچ جائیں۔ سیاسی مسائل کا حل سیاسی ہونا چاہیے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ حکومت پہلے بھی کوئی قابل عمل چیز لے کر آتی تو ہم اس پر بات کرنے کو تیار تھے۔ حکومت کی جانب سے رابطے سے متعلق سوال پر صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں، اس کا جواب عمر ایوب دیں گے۔ بلوچستان کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کی ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں صوبہ بلوچستان کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو روزگار ملے گا تو ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں گے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور صدر نون لیگ آزاد جموں کشمیر شاہ غلام قادر بھی موجود تھے۔ اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے۔ حقیقت کی طرف دیکھو، جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی عوام جو یہاں لوگ آئے تھے وہ پرامن تھے، ان میں سے کسی کے پاس ویپن نہیں ہے۔ میں نے بارہا خان صاحب کو کہا تھا کہ ایک اعلان تو کرو، کوئی ڈائلاگ بھی تو ہونے چاہیے۔ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنے تو یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی کمزوری ہے۔ ہماری کمزوری نہیں، ہم سمجھتے ہیں اس ایمان پہ، اس جمہوریت پہ اور اس کے سسٹم پہ کوئی تھرڈ فورس قابض نہ ہو۔ تمام سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا سب پر لازم۔ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پی ٹی آئی ایوان سے انصاف چاہتی ہے۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 9 مئی کی دھول بٹھائیں، آگے بڑھیں، دوبارہ سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کریں۔ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے مظاہرین کے پاس کوئی گن نہیں تھی، حکومت ہمت کر کے کہہ دے گولی چلی ہے، متاثرین کو معاوضہ ادا کر دے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ حکومت نے گولی چلانے کے سوال پر کوئی جواب نہیں دیا۔ خواجہ آصف کے پاس ذاتی حملوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ 9 مئی اور 24 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ عمر ایوب نے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان کو ترجیح دی۔ عوام نے ہمیں اسی چیز کا مینڈیٹ دیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری پر کام جاری ہے، تنقید کریں لیکن جو چیز اچھی ہو اسے سراہیں بھی۔ وزیر اطلاعات تارڑ کا کہنا ہے کہ تحریک انتشار گولی چلانے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے، گولی چلنے کا ایک بھی ثبوت ہے تو سامنے لائیں۔ 26 نومبر کی رات موقع سے بھاگنے والے بہانے بنا رہے ہیں، پولیس اور رینجرز جوانوں کی شہادت کا مداوع کون کرے گا؟ دونوں حصے دار تھے، 4-5 سال 6 سال پانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا مین کردار تھے۔ ان میں سر فہرست جو ہے وہ علی صاحب تھے۔ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے۔ 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی۔ شہادتیں موجود ہوں گی تو اس سے ثابت ہو جائے گا یہ کہ 5-6 سال کی جو پارٹنرشپ تھی بانی پی ٹی آئی کو کس طرح اقتدار میں لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں میں فیض حمید سر فہرست تھے۔ ان دونوں کی پارٹنرشپ 9 مئی کو بھی تھی اور بعد میں بھی چلتی رہی۔ شہادتوں سے سامنے آئے گا کس طرح 2018 میں دھاندلی کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کے دور میں بہت سے سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا، بانی چیئرمین کے ملٹری ٹرائل بارے قانون فیصلہ کرے گا۔ پی ٹی آئی نے 12 لوگوں کی شہادت کا کوئی ثبوت اسمبلی میں پیش نہیں کیا۔ علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے خود اپنے بندے مارے، اس کا ملبہ پولیس اور رینجرز پر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ لوگ رینجرز اور پولیس کے شہداء کے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟ صوبائیت ان کا آخری کارڈ ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک شروع بھی نہیں ہوگی۔ جس کے بچے پاکستان بیٹھے ہیں وہ پیسے کیوں نہیں بھیجے گا؟
سینیٹر فیصل وابڈا کا بیرسٹر گوہر سے پارلیمنٹ کی راہداری میں آمنا سامنا، دونوں میں گرم جوشی سے مصافحہ ہوا۔ صحافی نے فیصل وابڈا سے سوال کرنا چاہا مگر فیصل وابڈا نے یہ کہتے ہوئے ہنس کر ٹال دیا کہ میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں۔ اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی غیر رسمی ملاقات۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پر اتفاق۔ دونوں جماعتوں نے رابطہ کمیٹیز کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ طے پایا کہ دونوں جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اہم قومی اور سیاسی امور پر تعاون جاری رکھیں گی۔ ریاست مخالف سرگرمیوں پر 86,000 سمز بلاک کیے جانے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فیک نیوز کے پھیلاؤ پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش۔ پارلیمانی سیکرٹری کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کو بلاک کرنے کا بھی اعتراف، کہا سزاؤں کے لیے الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں ترمیم بہت جلد کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں موبائل فون بلز کے ذریعے ایڈوانس ٹیکس وصولی کی تفصیلات بھی پیش۔ وزارت خزانہ نے بتایا ایڈوانس ٹیکس کی مد میں رواں سال سب سے زیادہ 92 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ 5 سال میں موبائل فون بل سے ایڈوانس ٹیکس کی مد میں 338 ارب روپے جمع کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو فون ٹیپنگ کیس کی سماعت۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا 2013 سے یہ قانون موجود ہے، عدالتی نگرانی بھی قانون میں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے، کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے، یہ معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا، چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ جسٹس امین الدین نے کہا ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی 3 درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دی گئیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، ایوان میں وزراء کی عدم حاضری پر ڈپٹی اسپیکر برہم، وزیر اعظم کو خط لکھنے کا کہہ دیا۔ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری بولی M9 کے نام پر سندھ پر ایک بدنما داغ ہے۔ M9 پر حادثات میں اب تک 100 سے زائد اموات ہو چکی، سوچی سمجھی سازش کے تحت سندھ کو سزا دی جا رہی ہے۔ متحدہ رہنما مصطفیٰ کمال بولے کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ رات 10 بجے بڑے بڑے ٹرالرز شہر کے وسط میں آ جاتے ہیں۔ ناردرن بائی پاس اسی ہیوی ٹریفک کے لیے بنایا گیا ہے۔ جناح ہاؤس لاہور حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس میں پیش رفت، JIT نے تفتیش میں خواتین سمیت 8 PTI کارکنان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ بے گناہ قرار پانے پر ملزمان کے وکلاء کی عبوری ضمانت واپس لینے کی استدعا، عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ JIT نے تفتیش میں حسان نیازی کی بہن حاجرہ نیازی کو گنہگار قرار دے دیا۔ JIT تفتیش میں سیدہ فاطمہ حیدر، بینا ذیشان، رخسانہ نوید قصوروار قرار، حاجرہ نیازی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع۔ بانی PTI کا 9 مئی مقدمات میں ٹرائل کرنا تاریخی غلطی ہوگی۔ جو کارکن 26 نومبر کو گرفتار تھے ان کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈالا گیا ہے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ عدالت کا سلمان اکرم راجہ کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ ہمیں نفرتوں کو مٹانا ہوگا، جنگ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دونوں فریقین ہم چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر کے مفادات جنگ سے وابستہ، ان عناصر کے خلاف حکومت سخت کارروائی کرے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا ضلع کرم کے گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا ضلع کرم کی مرکزی شاہراہ بہت جلد آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ بجلی کمپنیز کی ناقص کارکردگی سے 281 ارب روپے کا نقصان، بجلی کی ترسیل و تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی جائزہ رپورٹ جاری۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق بجلی کی شدید طلب کے موسم میں بھی سستے پاور پلانٹس نہ چلائے جا سکے۔ 2023-24 میں بجلی کمپنیز نقصانات کے اہداف حاصل کرنے میں ایک بار پھر ناکام رہیں۔
माली साल 2023 तक 24 में तमाम डिस्कॉस 100% रिकवरी में नाकाम रहीं। वसूलियों की शरह कम रहने से एक साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में बिजली कंपनीज के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गईं। वज़ीर आला पंजाब की मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन आमद, होंग चियाओ इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। मरीम नवाज ने नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार कहा। नवाज शरीफ IT सिटी में ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम आमद, मरीम नवाज को चीन की तारीख और इनकलाब से आगाह किया गया। ब्रिटिश आर्मी से जंग, इनकलाब रूस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम का इर्तिकाई सफरी पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीन की तारीख का बसरी मुशाहिदा गैर मामूली और यादगार तजुर्बा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया चीन में आने वाली तब्दीली से मुस्तफ़ीद हो रही है। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 इख्तिताम को पहुंच गईं। ISPR के मुताबिक वॉरियर 8 मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। 3 हफ्तों पर मुहित मशकों में पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा किया। उधर पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ की ओमान और स्पेन की बहरिया के साथ मशकें फोकस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर ने भी हिस्सा लिया। मशकों का मकसद खित्ते में मौजूद बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना है। सेहूनी फौज बफर जोन से निकलकर शामी दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने दिमश्क से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर डेरे डाल लिए। दहशतगर्द इसराइल की शाम में फौजी अड्डों, हेलीकॉप्टर्स और बहरी जहाज़ों पर मुसलसल बमबारी, 350 से ज़ायद हमले किए जा चुके। अलबीज़ा और अल अज़किया की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज 15 बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि शाम में स्ट्रेटजिक हथियारों के ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया। शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। शाम की नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी हथियार लेबनान में हिज़्बुल्लाह को मुंतकिल हुए तो सख्त जवाब देंगे। बशार अल असद को इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। रूस ने बशार अल असद और उनके ख़ानदान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दी है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई र्याबाकोवो की गुफ्तगू। बशार अल असद को जराइम की आलमी अदालत के हवाले करने से मुतल्लिक सवाल करने पर कहा, रूस आलमी फौजदारी अदालत कायम करने वाले कन्वेंशन का हिस्सा नहीं। शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद दिमश्क, देर अल ज़ोर, हमा और दीगर शहरों में खुराक की किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के इदारे के मुताबिक इदलिब और हल्ब में 2 हफ्ते में रोटी की कीमत में 900 और मुर्गी की कीमत 120% बढ़ चुकी। बुनियादी ज़रूरत की अशिया तक रसाई भी शदीद मुतासिर है। उधर अमरीका का शामी अपोजिशन से पहला राब्ता, जामे अबूरी हुकूमत की तश्कील पर जोर। बाइडेन इंतजामिया ने तुर्किया के जरिए शामी अपोजिशन से राब्ता किया। अमरीका का शाम में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की हिमायत का भी ऐलान। एंटनी ब्लिंकन ने मामले पर उर्दन और UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता भी किया।